بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل آپ کو سبق شعری دفاع کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے دیے گئے تھے، یقیناً آپ نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ آج آپ کو سبق شعری دفاع کے مختصر جوابات مشقی سوال نمبر 4، 5، 6، 9، 11 حل کروائے جائیں گے۔ سب سے پہلے مختصر جوابات کی جانب چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 43 جز الف۔ ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟ آپ نے جب سبق کی بلند خوانی کی اس وقت یقیناً آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ جز الف کا جواب، یعنی ابا جان کا جب فون آیا تو ابا جان نے اپنے بیٹے کو کیا بتایا کہ بھئی آج رات میں گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ جز بے، بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ آپ نے صفحہ نمبر 41 پر دیکھیں بیٹا۔ بم دھماکے کا سن کر حامد نے سوچا کہ یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ بم دھماکے کا سن کر حامد نے یہ سوچا کہ یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ جز جیم، دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ صفحہ نمبر 40 پر بیٹا آپ نے ریڈنگ کرتے ہوئے پڑھا کہ حامد نے اپنی امی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو امی نے کیا جواب دیا؟ بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن اور خوشحال بنے۔ جز جیم کا جواب۔ جز دال، محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ صفحہ نمبر 41 پر بیٹا آپ نے محکمہ شہری دفاع کے بارے میں پڑھا کہ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ جز دال کا جواب بیٹا۔ جز گول ہے، اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے صفحہ نمبر 42 کا پہلا پیراگراف، اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، خیز، دری یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ یہ ایک چشمی ہے کا جواب۔ امید ہے تمام طلباء مختصر جوابات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں بیٹا مشقی سوال نمبر 4 کی جانب۔ مشقی سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اب متضاد کن الفاظ کو کہتے ہیں؟ بیٹا متضاد ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں استعمال ہوں، ایک دوسرے کے ضد ہوں۔ جیسے ظالم معنی ظلم کرنے والا، اب اس کا متضاد مظلوم، کیا بیٹا؟ مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جائے، ایک ظلم کر رہا ہے اور ایک پر ظلم ہو رہا ہے۔
اور ایک اور بھی اس کا متضاد اگر رحم دل ظلم کرنے والا رحم کرنے والا ظلم کرنے والا رحم کرنے والا، اسی طریقے سے بیٹا آپ نے یہ الفاظ متضاد 2 کالم بنا کے نوٹ بک پر یہ سوال لکھنا ہے، الفاظ کے متضاد۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ، جیسے یہ متضاد الفاظ سارے سن لیں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ دشمن کا متضاد بیٹا دوست، ترقی کا متضاد تنزلی، خوشحال بدحال، آئندہ گزشتہ، آگاہ انجان بے خبر، دونوں میں اس کو ایک لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 یہ بھی آپ نے نوٹ بک پر حل کرنا ہے، اس کے 2 خانے بنیں گے، ایک خانے میں یہ الفاظ آ جائیں گے، دوسرے خانے میں ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے بیٹا لپک کر، جیسے آپ نے پڑھا جلدی سے دوڑ کر، جلدی سے دوڑ کر۔ اب اس کا جملہ دیکھیں سبق کے اندر ہی موجود ہے، اگر کوئی بچہ حامد نے لپک کر فون اٹھایا، حامد نے گھنٹی بجتے ہی لپک کر فون اٹھایا، یا حامد نے لپک کر فون اٹھایا، یہ درجملہ حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔ اس طریقے سے بیٹا آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، یہ بھی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 6، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ بیٹا الفاظ دیے گئے ان کے آپ نے اعراب، پہلا لفظ تعاون، دوسرا رونما، رونما رونما نہیں رونما، تیسرا لفظ عوض، چوتھا لفظ گام زن، درست تلفظ۔ 5واں لفظ بیٹا اس کا درست تلفظ اہتمام۔ آگے آخر یہ سکون، بچے پڑھیں گے لیکن درست سکون، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طریقے سے آپ نے اس سوال کو بھی آپ نے نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا سوال نمبر 9 کی جانب۔ سوال نمبر 9، واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ بیٹا الفاظ دیے گئے ہیں، کچھ واحد ہیں ان کی جمع بنانی ہے، کچھ جمع ان کے واحد، جیسے دھماکہ یہ واحد ہے جمع، واحد جمع دھماکے، اوم واحد جمع اقوام۔ آگے تیسرا لفظ ملاقات، واحد جمع ملاقاتیں۔ چوتھا لفظ ادارہ، واحد جمع ادارے، ادارات یا ادارے، درست جمع کیا بیٹا ادارات یا ادارے۔ حادثات جمع واحد حادثہ، حرکت واحد لفظ ہے بیٹا، اب جمع بنائیں حرکات۔ آخری لفظ تختیاں جمع واحد تختی، یہ دوبارہ سن لیں، ادارہ اس کے ادارے جمع بھی آتی ہے لیکن درست ادارات، درست کیا بیٹا ادارات۔ یہ بھی سوال 2 کالم بنا کے 2 خانے بنا کے آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے، ایک طرف واحد کی ایک طرف جمع، تو جمع کے الفاظ آپ نے جمع کے خانے میں لکھنے ہیں، واحد کے الفاظ آپ نے واحد کے خانے میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 11، سوال نمبر 11 اور بیٹا سوال نمبر 9 کا ایک اور طریقہ حل کرنے کا، آپ الفاظ لکھ دیں، ایسے 3 خانے بنا دیں، الفاظ لکھ دیں، اس کے سامنے 2 خانے واحد کا خانہ جمع کا خانہ۔ اب جو واحد کے الفاظ ہیں، جو واحد کے الفاظ، اب آپ نے 3 خانے بنا دیے، الفاظ واحد جمع۔ اب آپ نے جو واحد کے الفاظ ہیں انہیں واحد کے خانے میں لکھ دیں، جو جمع کے الفاظ ہیں انہیں جمع کے خانے میں لکھ۔ اب جمع کے خانے میں لکھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے جو جمع اور واحد کے خانے میں الفاظ لکھنے کے بعد اب آپ نے مارکر سے ان جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھنے تاکہ نمایاں ہو جائیں آپ نے کن الفاظ، کون سے الفاظ واحد تھے ان کی جمع بنائی ہے اور کون سے جمع تھے ان کی واحد بنائی ہے۔ اس لیے یہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ 2 خانوں والا ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ اس میں بھی آپ واحد جمع کی مطلب واحد جمع لکھنے کے بعد 2 خانے بنا کے پھر واحد والے الفاظ واحد کے خانے میں، جمع والے الفاظ جمع کے خانے میں لکھنے کے بعد اب آپ نے یہ دیکھنا ہے جو الفاظ جمع ان کی واحد بنائیں وہ مارکر سے لکھیں، اور جو واحد الفاظ ان کی جمع بنائیں ان کی جمع مارکر سے۔ امید ہے یہ سوال آپ لکھ لیں گے جیسے میں نے سمجھایا، اسی طریقے سے حل کریں گے تو اچھا ایک اس کا اچھا لکھا ہوا نظر آئے گا۔ سوال نمبر 11، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ بیٹا اس سوال کے 3 خانے بنانے، ایک خانے میں یہ والے الفاظ آ جائیں گے، دوسرے خانے میں آپ نے لکھنا ہے یہ لفظ مذکر ہے
मुअन्नस है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है। तीसरे खाने में आपने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। जैसे पहला लफ्ज़ घंटी, अब ये लफ्ज़ क्या बेटा? मुअन्नस। क्या लफ्ज़ है बेटा? मुअन्नस। अब इस जुमले में इस्तेमाल करें, चपड़ासी ने घंटी बजाई, चपड़ासी ने घंटी बजाई। या अब ये फ़ोन लफ्ज़ मुज़क्कर, धमाका मुज़क्कर, कौम मुअन्नस, मुलाक़ात मुअन्नस, शूर मुज़क्कर, दुश्मन मुज़क्कर, हड्डी मुअन्नस। मेरा हड्डी टूट गया, नहीं, मेरी हड्डी टूट गई। मेरी दुश्मन को मारो, मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन। बेटा इस तरीके से आपको ये कायदा बताया गया था बड़ा आसान कि आप मुज़क्कर मुअन्नस की शनाख्त का बेहतरीन तरीका उस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करेंगे, आपको पता चल जाए कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या कि मुअन्नस। और दूसरा आप फेरोज़ल लुग़त से इस मुज़क्कर मुअन्नस की शनाख्त भी कर सकते हैं। 3 खाने बना कर बेटा इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना। डायरी नोट कर लें। आज की डायरी के 30 जुलाई बरोज़ जुमरात मुख्तसर जवाबात और मश्क़ी सवाल नंबर 4, 5, 6, 9, 11 लिखें, याद करें। उम्मीद है तमाम तलबा समझाए गए तरीके के मुताबिक आज का काम सबक शहरी दिफा से मुतल्लिक़ नोटबुक पर अज़ खुद लिखेंगे और लिखने के बाद याद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।